وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. قابل قدر اور لائق تقریب عزیزان گرامی، قرآن مجید فرقان حمید یہ وحی کا ایسا مجموعہ اور ایسی مصدقہ دستاویز ہے جو انسانوں کے درمیان اللہ کا برہان اور اللہ کی حجت کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ کی صداقت کی بین دلیل اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے یہ ایک زندہ رہنما اللہ رب العزت نے موجود رکھا ہوا ہے، اور یہ اس کی رحمت کا مظہر ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ اس قرآن مجید کو سمجھنا اور اس کو ماننا اور اس کے اوپر ایمان لا کر اس سے ہدایت اور نصیحت حاصل کرنا، یہ انسانیت کا بہت ہی ایسا کام ہے جس سے انسان صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے، اور اس کی دنیا بھی سنورتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنورتی ہے۔ اس کے پڑھنے والوں کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس قرآن مجید کو بھی سمجھیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ تو قرآن مجید پر ایمان اور یقین ہے، اور ایمان اور یقین کے لیے آپ جانتے ہیں کہ اس کے متعلق علم اور معرفت اور اس کے مختلف پہلوؤں کا ادراک یہ ضروری ہوتا ہے۔ جس چیز کو مان رہے ہیں آپ، اس کے بارے میں آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو یہ جو ہماری ابتدائی گفتگو تھی، یہ اصل میں قرآن مجید کے تعارف اور تعریف کے لیے تھی۔ صحابہ کا یہ مشہور مقولہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا بہ ایمانا۔ پہلے ہم نے ایمان سیکھا، تو ان کا ایمان تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے ساتھ، آپ کی ایمان افزا رفاقت کے ساتھ بہت زیادہ اعلیٰ درجے کا ایمان تھا۔ ماحول کا اثر ہوتا ہے، اور ایمان کی دعوت دینے والا اور ایمانی انوار کو منتقل کرنے والا جو شخص ہوتا ہے، اس کی فیض صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ لوگ اپنی اپنی بساط اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کے لیے ایک ایسا ایمان کا منبع تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے، آپ کو دیکھتے، آپ کی بات سنتے، تو
ان کی ایمانی کیفیت بہت اونچی ہو جاتی تھی، جیسا کہ وہ حضرت حنظلہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ پریشان تھے کہ گھر میں آتے ہیں، گھر کے ماحول میں دنیا داری کی چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو وہ ایمانی کیفیت نہیں رہتی جو اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتی۔ تو کہیں یہ منافقت تو نہیں؟ مجھے تو شبہ ہو رہا ہے اپنے بارے میں کہ نافق حنظلہ۔ حضرت ابوبکر صدیق سے اپنی اس کیفیت کا ذکر کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایسی کیفیت تو ہماری بھی ہوتی ہے، وہ گراف نہیں رہتا جو وہاں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مجلس کا بہت عجیب ماحول تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک ایسا ایمان کا سرچشمہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر لوگوں کی ایمانی کیفیت بہت عجیب ہو جاتی تھی۔ یقین ایمان اور یقین کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ لوگ اسے محسوس کرتے تھے کہ ہر چیز ایسے ہے جیسا کہ انسان کی آنکھوں دیکھی ہوتی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا اثر تھا، یہ آپ کی ذات گرامی کا اثر تھا۔ اس لیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایمان لانے والے ہیں، بعد والوں کو وہ چیز نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کا فضل تھا، اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو ان کو ایمان پہلے ملا تھا، پھر انہوں نے قرآن سیکھا تھا۔ تو ہم نے یہ جو گفتگو کی اور یہ جو بات چیت ہوئی، یہ اسی حوالے سے تھی کہ قرآن مجید کے متعلق ہمارا ایمان جو ہے وہ عرفان والا ایمان ہو، وہ علم و ادراک والا ایمان ہو، اور اللہ کرے کہ وہ یقین والا ایمان بن جائے۔ اس لیے کہ ایمان جو ہے وہ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے نا کہ الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ، کہ صبر آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان صبر ہے، اور والیقین الایمان کلہ، اور یقین یہ تو سارا ہی ایمان ہے۔ یعنی اصل ایمان جو ہے وہ یقین ہے، اصل ایمان جو ہے وہ یقین ہے۔ تو الحمدللہ ہم اللہ کا قرآن، اس کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت اور رحمت اور برہان سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں، اور الحمدللہ دل کے اندر بھی اس چیز کا یقین موجود ہے، اور اس کا ہم اظہار اور اقرار بھی کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہمیں الحمدللہ پورا اطمینان ہے، کوئی شک و شبہ نہیں۔ بلکہ جتنا بھی غور کرتے ہیں سچی بات ہے قرآن مجید کے اوپر، جب بھی اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو یہ ایمانی اور یقینی کیفیت بڑھتی ہے۔ الحمدللہ یہ کوئی آدمی اگر شعوری طور پر قرآن مجید پڑھے تو یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور وہ کیسے ہے وہ آیت، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ تو اہل ایمان کو اللہ رب العزت یہ کیفیت نصیب کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن جو قرآن مجید کے متعلق انسان کے ذہن کے اندر معلومات ہونی چاہیے جس سے ایمان اور یقین کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے جو ہم نے بات چیت کی وحی کے متعلق، قرآن کے تعارف کے متعلق، اس کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ تھا۔ یہ ایک طرح کی تمہید ہوتی ہے، یہ ایک طرح کی ذہن سازی ہوتی ہے، اور ایک طرح کا ذہن اور قلب کی جو سرزمین ہے اسے تیار کرنا ہوتا ہے کہ جو قرآن کے معارف ہیں جب وہ ذہن کے اندر آئیں اور قلب کے اندر اتریں ذہن کے راستے سے، تو
پھر انہیں نمو پانے کے لیے اور جڑ پکڑنے کے لیے اور برگ و بار لانے کے لیے مناسب ماحول جو ہے وہ انسان کو مل جائے۔ تو اسی سلسلے میں جو ہماری بات چیت تھی وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کے تعارف کے سلسلے میں جو ایک بنیادی چیز ہے وہ قرآن مجید کے وہ نام جو صفاتی نام ہیں ان کا بھی انسان کو علم ہونا چاہیے، اور جو عرفی نام ہے قرآن مجید کے، ایک تو اس کا ایسا علم ہے جو اس کے ساتھ خاص ہے، القرآن، اور دوسرا جو قرآن مجید نے استعمال کیا ہے اس کے لیے الکتاب۔ تو ان کے بارے میں کچھ گفتگو آپ نے سنی تھی۔ تو اس کے ساتھ قرآن مجید کا ایک اور وصف، اور وہ بھی بطور نام کے ہی ذکر ہوا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کہیں تو ذکر کہا اور کہیں الذکر کہا اور کہیں صاد والقرآن ذی ذکر، ذی ذکر کہا، کہیں معرف باللام استعمال کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، اور کہیں نکرہ ذکر کیا ہے، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور کہیں صاد والقرآن ذکر، اور کہیں الذکر الحکیم کہا ہے اس کو۔ تو ذکر یہ آپ جانتے ہیں کہ ذکر یذکر ذکرًا، یہ کسی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذکر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو انسان اپنے حافظے اور ذاکرے کے اندر محفوظ کر لے۔ ذکر یعنی کوئی چیز انسان کے پردہ شعور کے اوپر مستحضر ہو، یہ ہوتا ہے ذکر۔ یہ مجھے یاد ہے، یعنی یہ میرے ذہن میں مستحضر ہے، یہ مجھے یاد ہے، انا اذکرہ، مجھے یہ چیز یاد ہے۔ تو پردہ شعور کے اوپر کسی چیز کا مستحضر ہونا اور اس کا موجود ہونا اور اس کا محفوظ ہونا، یہ ذکر ہوتا ہے کہ کسی چیز کو انسان، قوت ذاکرہ انسان کی وہ ہے جو چیزوں کو محفوظ کرتی ہے، اور ذکر اس عمل کا نام ہے چیزوں کو محفوظ کرنے کا، چیزوں کو محفوظ کرنے کا۔ تو ذکر یعنی یہ حفظ ہے، اور یہ انسان کے لیے ایک ایسی چیز ہے جسے انسان کو محفوظ کرنا چاہیے۔ یہ خود بھی حفظ ہے، یعنی اس کے اندر چیزوں کو محفوظ کیا گیا ہے، اس کے اندر چیزوں کو محفوظ کیا گیا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو بھی اسے محفوظ کرنا چاہیے، اپنے حافظے کے اندر اسے محفوظ کرنا چاہیے، ذکر۔ اور دوسرا ذکر کا معنی ہوتا ہے جریان الشیء علی اللسان، کہ انسان کی زبان پر کوئی چیز جاری ہو جائے۔ ذکر جو انسان زبان سے کسی چیز کا تذکرہ کرتا ہے، کسی چیز کا نام لیتا ہے، کسی چیز کا بیان کرتا ہے، تو اس کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ ایک ذکر ہوتا ہے الحفظ للشیء، اور ایک ذکر ہوتا ہے جریان الشیء علی اللسان، کہ کسی چیز کا زبان کے اوپر جاری ہونا۔ تو ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، ذکر اسم ربہ فصلی واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر، اللہ کا نام لینا، اللہ کا نام لینا، تو یہ ذکر۔ تو قرآن مجید یہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے،
اور جب یہ ہماری زبان کے اوپر جاری ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر یعنی اللہ رب العزت کا کلام جو ہے وہ ہماری زبان کے اوپر جاری ہوتا ہے، اور یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اذکار میں سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت۔ شاید آپ نے وہ دیکھی ہوگی کتاب شیخ عبدالرزاق عبد المحسن حافظہ اللہ کی، جو فقہ الادعیۃ والاذکار، اچھی کتاب ہے ان کی، پڑھنے والی ہے، بار بار پڑھنی چاہیے، اور خاص طور پر طلبۃ العلم کو اس کتاب کا الوابل السیب امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ فقہ الادعیہ والاذکار شیخ عبدالرزاق عبد المحسن حافظہ اللہ کی بہت ہی اچھی کتابیں ہیں۔ انسان کو روحانی جلا ملتی ہے ان سے، اور انسان کی باطنی کیفیت کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو اس میں انہوں نے اذکار کے اندر سب سے پہلے جو ہے نا وہ قرآن مجید کو ذکر کیا ہے، یہ سب سے بہتر ذکر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بہترین جو الفاظ ہیں ذکر کے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وہن من القرآن، یہ سب سے افضل اذکار ہیں، اور یہ قرآن میں سے ہی ہے۔ سبحان اللہ بھی قرآن میں ہے، الحمد للہ بھی قرآن میں ہے، لا الہ الا اللہ بھی قرآن میں ہے، اور وکبرہ تکبیرا وربک فکبر یہ بھی قرآن میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر اس لفظ کے ساتھ تو شاید نہیں ہے، لیکن وکبرہ تکبیرا وربک فکبر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، جو پہلے رسول ہونے کے بعد رسالت کا منصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ سرفراز فرمانے کے بعد جو پہلے احکام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں ان میں یہی ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کا بیان کرو، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو وَهُنَّ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ کلمات قرآن میں سے ہیں۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ بہترین ذکر ہے جس کے ساتھ انسان اپنی زبان کو تر رکھے، جو انسان کی زبان کے اوپر جاری ہو۔ ایک تو معنی ہوا کسی چیز کو محفوظ کرنا۔ قرآن نے جو انسان کی ہدایت، سعادت، فلاح اور صلاح کا جتنا سامان ہے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، قرآن نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، اور انسان کو بھی چاہیے کہ انسان اس کو محفوظ کر لے اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں، سینے میں بھی محفوظ ہو اور ذہن میں بھی محفوظ ہو۔ قرآن مجید سینے میں ہوتا ہے نا، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، تو یہ سینے میں محفوظ ہوتا ہے کیونکہ سینے میں دل ہے اور دل میں روح ہے، اور اصل چیز جو ہے وہ انسان کے اندر، اصل انسان کی روح ہے، جس کے ساتھ یہ انسان بنتا ہے، جس کے ساتھ یہ انسان بنتا ہے، اصل چیز وہ ہے، وہ دل میں ہے، وہ دل میں ہے، دل اس کا مرکز ہے۔ اور دماغ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ رب العزت نے بہت وسعت رکھی ہوئی، بہت وسعت رکھی ہوئی ہے۔ اتنے خانے ہیں دماغ کے کہ یعنی شاید گنتی میں نہیں آ سکتے، گنتی میں نہیں آ سکتے، اور وہ چھوٹے چھوٹے سیل ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سیل ہوتے ہیں، اور سیل جسم کا وہ حصہ ہوتا ہے جو دیکھا نہیں جاتا، جو نظر نہیں آتا، بہت بڑا کر کے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ایسے سیلز، آپ بکرے کا مغز دیکھتے ہیں نا، کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی جو ہے نا لوتھڑا سا ہوتا ہے، چھوٹے ذرات کا مجموعہ، اور انسانی دماغ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن انسان کے دماغ میں اور بکرے کے دماغ میں کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے۔ انسان جو ہے اپنی زندگی کے اندر نیوٹن ہو یا آئنسٹائن ہو یا افلاطون ہو یا ارسطو ہو یا کوئی بھی انسان ہو، وہ جتنا دماغ اپنی زندگی میں استعمال کرتا ہے
ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنے دماغ کا 4-5% استعمال کرتا ہے، باقی سارا غیر استعمال شدہ رہ جاتا ہے. اتنا تھوڑا دماغ انسان استعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عجیب صلاحیت رکھی. اتنا کچھ اس میں اللہ رب العزت نے ڈال دیا ہے کہ وقت گزرتا جاتا ہے اور نئی سے نئی چیزیں. اب انسان ہی ہے جس نے یہ کمپیوٹر بنایا ہے، جس نے یہ موبائل بنایا ہے، اور انسان ہی ہے جس نے کیسے کیسے شاہکار بنائے ہیں. یہ سارا اس دماغ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ استعداد رکھی ہوئی ہے. تو اس دماغ کے اندر اس قرآن مجید کا محفوظ ہونا یہ ایک عمل ہے، اور اس کے ذریعے پھر وہ انسان کے دل میں اتر جاتا ہے اور انسان کی روح میں جاگزی ہو جاتا ہے. اور اصل چیز جو ہے وہ انسان کے اندر انسان کی روح ہے، اور عقل جو ہے یہ اس روح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. مرکز تو اس کا دل ہے. لہم قلوب لا یعقلون بہا. اصل مرکز عقل کا انسان کا دل ہے. اصل مرکز انسان کی عقل کا انسان کا دل ہے. لیکن اس دل کے لیے جو آلہ ہے جس کے ذریعے وہ چیزوں کا ادراک کرتا ہے اور انہیں کیپچر کر کے، جیسے دیکھنے کا آلہ ہمارا کیا ہے؟ آنکھ. اور سننے کا آلہ کیا ہے؟ کان. لیکن لہم قلوب اللہ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، لیکن وہ جو دیکھ کر اثر دل میں پہنچنا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچتا. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. اب یہ کان تو سن رہا ہے، لیکن وہ کان جو سن کے دل تک پہنچا دے وہ کان نہیں کام کر رہا. لهم قلوب لا يفقهون بها. اب دماغ تو بات کو سمجھ رہا ہے کہ یہ عربی زبان میں قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کا پیغام سنا رہا ہے، لیکن وہ یہاں سے اتر کے دل تک نہیں پہنچتا. لہم قلوب لا یفقہون بہا. اس لیے ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ عقل کا، فہم کا اور بصر کا اور سمع کا جو اصل مرکز ہے وہ دل ہے، اور دماغ جو ہے یہ اس کا آلہ ہے. ہماری زبان جو ہے یہ ہم کتنے کے ذائقوں سے واقف ہیں؟ کھٹا میٹھا اکٹھا، نمکین، کڑوا اور تیز، پھیکا، یہ تھوڑے سے ذائقے ہیں. لیکن ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ زبان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ 1000 سے زیادہ ذائقوں کی صلاحیت ہے. اس کے اندر 1000 سے زیادہ ذائقے محسوس کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کو کتنی قوتیں دی. اور یہ جو کان ہمارے سنتے ہیں، یہ ہم تو آواز سنتے ہیں، اور اچھی آواز اور ذرا سریلی آواز اور ذرا کرخت آواز اور اس طرح کا جو ہے نا، یہ تھوڑا تھوڑا ہم پہچانتے ہیں آوازوں کو. لیکن آوازوں کو سننے کے لیے اللہ رب العزت نے جو خانے بنائے ہوئے ہیں اس چھوٹے سے پردے کے اوپر 3 لاکھ سے زیادہ ہے. 3 لاکھ سے زیادہ ہے جو انسان کی آواز کو سن کر پھر دماغ تک پہنچاتے ہیں، اور دماغ جو ہے وہ اس کو پہچانتا ہے کہ یہ جمیل کی آواز ہے، اور یہ عابد کی آواز ہے، اور یہ فلاں کی آواز ہے، یہ فلاں کی آواز ہے. یہ سارا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا. اللہ کا نظام عجیب نظام ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو خیر یہ تو بات ایسے آ گئی. بات میں کر رہا تھا کہ ہم مانتے ہیں کہ اصل دل ہے. کیوں کہ یہ بات جو کہی ہے یہ اللہ نے کہی ہے، جو بنانے والا ہے. اور جو بنانے والا ہے سب سے اتھینٹک بات تو اسی کی ہوتی ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. جس نے بنایا ہے بھلا اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا بنایا ہے. سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ہدایات، وہ بروشر جو کسی مشین کے ساتھ آتا ہے اس کے مینوفیکچرر کی طرف سے، جہاں فیکٹری میں وہ تیار ہوئی ہے، وہ ماہرین جو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو اس طرح سیٹ کرنا ہے، اس طرح اس کو آپریٹ کرنا ہے، اس طرح اس کو چلانا ہے، اس طرح اس کی اصلاح کرنی ہے، اگر کوئی اس میں خلل ہو جائے تو اس طرح اس کو ٹھیک کرنا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا.
تو اس نے جو بنایا ہوا ہوتا ہے، جو اس کا بنانے والا انجینئر ہے، جو اس کا ماہر ہے، اس کو دیکھ کے ہم چلتے ہیں۔ تو ہمارے بنانے والا کون ہے؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ اکبر۔ اور انسان کا خالق جو ہے، وہاں اس نے کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، یہ احسن الخالقین کی تخلیق ہے انسان، اس لیے کہ یہ مخلوقات میں شاہکار تخلیق ہے۔ تو اس نے کہا ہے کہ دل اصل مرکز ہے، اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے؟ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت یا اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، الا وہی القلب۔ اصل مرکز دل ہے، اور یہ اس کا آلہ ہے۔ جیسے سننے کا آلہ کان ہے، دیکھنے کا آلہ یہ ہے، چکھنے کا آلہ یہ ہے، سونگھنے کا آلہ یہ ہے، چھونے کا آلہ یہ ہے، یہ آلات ہیں۔ اسی طرح یہ بھی آلہ ہے، یہ جو بھیجا ہے نا، یہ آلہ ہے اصل دل کا، اس کا آلہ ہے۔ یہاں سے چیزیں جو ہے نا محفوظ ہو کے وہاں پہنچتی ہیں۔ کیسے پہنچتی ہیں؟ ابھی تک انسان کی رسائی میں یہ بات نہیں آئی، یا اس نے ابھی تک اس کا اکتشاف نہیں کیا، لیکن وقت آئے گا کہ انسان کو اس کا پتہ چل جائے گا، اس کا پتہ چل جائے گا۔ اگر دنیا میں پتہ چل جائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن دنیا میں نہ بھی پتہ چلا تو آخرت میں جا کے تو پورا یقین ہو جائے گا کہ اصل بات یہی ہے، اصل بات یہی ہے جو اللہ رب العزت نے کہی ہے۔ اس لیے کہ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، صداقت کے لحاظ سے اور عدل کے لحاظ سے اللہ کے کلمات جو ہیں یہ آخری صداقت ہے اور آخری حقیقت ہے، اور ابدی اور ازلی حقیقت ہے، یہ بدل نہیں سکتے۔ لا مبدل لکلمات، اللہ کے کلمات بدل نہیں سکتے، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اور اس کے اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہونے سے، اور انزلہ بعلمہ، اللہ رب العزت نے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، یہ اللہ رب العزت کے علم کے اوپر مشتمل ہے، یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو جہاں کہیں کوئی بات ایسی ہوتی ہے، وہ یا تو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتی ہے، یا انسان کی کم فہمی کی وجہ سے، یا نا فہمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ انسان سمجھا نہیں ہے، یا انسان ابھی تک وہاں تک پہنچ نہیں سکا جو بات قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے انسان کو مطمئن رہنا چاہیے، اس سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے قرآن کو توڑنے مروڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہی کہنا چاہیے کہ اللہ عالم، اللہ و رسولہ عالم، جیسے صحابہ کہتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم۔ لیکن اب ایسا وقت آ گیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے یہ کہا تھا کہ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، اور سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، أَنَّهُ الْحَقُّ۔ یہ جو چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، لوگ تو ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ اس کی دو وجہ ہیں، دو وجہ ہیں اس کی فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے۔ ایک، ہم نے اپنا کام چھوڑا ہوا ہے، ہم نے اپنا کام چھوڑا ہوا ہے۔ ہمارا جو کام تھا دین کی شہادت کا، دین کی شہادت کا جو کام تھا، ہم نے وہ کام چھوڑ کے وہی کام شروع کیا ہوا ہے جو لوگوں نے کیا ہوا ہے۔ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں اور اپنی خواہشات پوری کر رہے ہیں، یہی کام ہم کر رہے ہیں۔ فرق ہے کوئی فرق ہے؟ بلکہ وہ کچھ دنیا داری کا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو وہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو دنیا داری کا کوئی کام تو اچھا کر رہے ہیں، ہم وہ بھی نہیں کر رہے ہیں، بالکل ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور علم کے معاملے میں ان کے پیچھے تھوڑے ہیں، اور زیادہ تر جو ان کے پیچھے خواہشات کے پورا کرنے میں، جیسے وہ لگے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم جیسے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو عیسائیت ہے نا، یہ جو عیسائیت ہے، اس عیسائیت نے انسانوں پر بڑا ظلم کیا، اس نے بڑا ظلم کیا۔ آج یہ سب سے بڑا مذہب ہے، اور حقیقت میں یہ لا مذہب ہے، حقیقت میں یہ لا مذہب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مذہب کی آج دعوت کیا ہے؟ آج اس مذہب کی دعوت یہ ہے، یہ جو ہے نا سورہ الکاف، اس کی تفسیر ایک لکھی ہے مولانا مناظر حسن گیلانی نے، اور ایک جو ہے وہ تفسیر لکھی ہے اس کی مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ دونوں پڑھنے والی ہیں۔
ان کی تفسیر کا نام ہے مارکہ ایمان و مادیت. اس کے اوپر ان کے نوٹس ہیں کچھ. اس کا خلاصہ ہے مارکہ ایمان و مادیت، مولانا ابوالحسن ندوی کی ہے. اور مولانا مناظر حسن گیلانی کی جو ہے نا وہ تفسیر سورہ کاف کے نام سے ہی ہے، پڑھنے والی ہے وہ. ماشاءاللہ جمعے والے دن آپ پڑھتے ہیں تو کبھی ان کتابوں کا مطالعہ کر کے بھی سورہ کاف کا مطالعہ کریں. تو اس کے شروع میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لہم بہ من علم ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. یہ ابنیت مسیح کا جو عقیدہ ہے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، اس عقیدے کے اوپر یہ ساری مسیحیت جو ہے آج اکٹھی ہو گئی ہے. اور جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ ان کے ہاں مطعون اور مطرود ہو گئے. ان کو انہوں نے بالکل کارنر کر دیا، ان کی زندگی انہوں نے اجیرن کر دی، وہ ختم ہی ہو گئے. کوئی کا دکا شاید باقی ہے اور ان کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے، باقی جو ہے نا وہ سارے اسی ابنیت مسیح اور الوہیت مسیح کے اوپر جو ہے نا وہ سارے کے سارے کھڑے ہوئے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ آج مسیحیت کس چیز کا نام ہے کہ مسیح کو اللہ کا بیٹا مان لو اور اس کی موت، صلیب کی موت مان لو، اور اس کا پس منظر اور فلسفہ یہ ہے کہ اس نے ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے صلیب چڑھ کے. اس نعوذ باللہ ذلت، اور وہ تو اور بھی بری بات کہتے ہیں، ایسی موت کو قبول کر کے انہوں نے ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا. اب جو کچھ بھی کرو تمہارے لیے کوئی دین نہیں، کوئی شریعت نہیں. یہ عقیدہ جو ہے نا، اس عقیدے نے یہ لادینیت پیدا کی ہوئی. یہودیوں نے تو پہلے دین کی تعریف کر دی تھی، اور ان کے ہاں دین چند رسموں کا مجموعہ بن کے رہ گیا تھا. اور پھر یہ عیسائیت آئی، اور عیسائیت دین کی حقیقت اور دین کی روح کو زندہ کرنے کے لیے آئی تھی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا دعوت یہ تھی کہ حقیقی دین اپنے اندر پیدا کرو. یہ ظاہر داری والا دین جو ہے نا، یہ ایسے ہے جیسے قبروں کے اوپر آپ نے چونا پھیرا ہوا ہوتا ہے اور اندر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. قبر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مٹی اور ہڈیاں. اوپر چونا پھیر کے آپ اس کو جو ہے نا اتنا خوبصورت بنا دیتے ہیں، لیکن اندر سے تو وہ گلا سڑائی جسم ہی ہونا ہے نا، اور کیا ہونا ہے. تو اس طرح کے دین کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ دعوت لے کر وہ آئے تھے، اور دین ان کا کیا تھا؟ موسوی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت. کچھ چیزیں انہوں نے آسانی کے لیے وہ اس میں سے ختم کر دی تھی، منسوخ کر دی تھی. وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، لیکن دین ان کا موسیٰ علیہ السلام والا دین تھا. انہوں نے کیا کیا؟ ان سے مراد یہ ہے جو ان کا اب سب سے زیادہ محترم دینی مرجع ہے سینٹ پال، جو پہلے یہودی تھا اور بعد میں عیسائی بن کے اس نے پورے عیسائی دین کو محرف کر دیا اور سارا کچھ ہی الٹ کے رکھ دیا. اور پھر رومیوں نے اسے قبول کر کے اپنی بت پرستی کو اس میں شامل کر دیا، اور وہی توہمات اور وہی خرافات ان کے اندر آ گئے. اور پھر ترک دنیا کا سبق جو ہے وہ اس طرح اس کے ماننے والوں نے اختیار کیا. ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم، ایسی رہبانیت کہ جس کا دنیا کے اندر چلن نہیں ہو سکتا. اگر دین ہے تو پھر دنیا نہیں ہے، دنیا چھوڑ دو. لیکن دنیا انسان کیسے چھوڑے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہوا ہے، دنیا کو کیسے چھوڑے گا؟ تو لوگوں نے دنیا تو نہیں چھوڑی، دین چھوڑ دیا، دین چھوڑ دیا، دین چھوڑ دیا لوگوں نے. تو اس رہبانیت کی وجہ سے اور اس عقیدہ
تثلیث کی وجہ سے اور اس یہودی کی تعریف کی وجہ سے اس عیسائیت نے اب دنیا کا یہ ذہن بنا دیا ہے کہ دین کوئی چیز نہیں، دین کوئی چیز نہیں، وحی کوئی چیز نہیں، نبوت اور رسالت کوئی چیز نہیں۔ یہ چیزیں اب موجودہ اس دور کا فلسفہ بنا ہوا ہے، اور بڑے بڑے بہترین دماغوں نے باوجود اس کے کہ وہ بڑے ہی ذہین اور بڑے ہی فتین اور بہت ہی اچھے تجزیہ نگار ہیں اور تحلیل کرنے والے ہیں، لیکن اندھے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس تجزیہ اور تحلیل سے، اللہ معاف کرے، راستہ جو نکالا ہے وہ کفر کا راستہ نکالا ہے، وہ لادینی کا راستہ نکالا ہے، وہ الحاد اور داریت کا راستہ نکالا ہے، اس چیز کا راستہ نکالا ہے۔ یہ المیہ ہے، اور ہم جو ہیں وہ بالکل نااہل ثابت ہوئے ہیں۔ بحیثیت مجموعی لوگ ہیں کچھ جو اللہ کے بندے ہیں، کام کر رہے ہیں، سارے ختم نہیں ہوئے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کام تھا پوری امت کا، بادشاہوں کا، علماء کا، عوام کا، تاجروں کا، سب کا یہ کام تھا، امت پوری کا یہ کام تھا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس امت نے یہ کام چھوڑا ہوا ہے، یہ اسی کام میں لگی ہوئی ہے جس میں پوری دنیا لگی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ اس وقت جو ہے یہ سب سے بڑا المیہ ہے، یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ قرآن کو سمجھا نہیں جا رہا، قرآن کو سمجھا نہیں جا رہا۔ تو قرآن سمجھنے والے اور قرآن سمجھانے والے یہ پیدا ہوں اور قرآن کی دعوت لے کر اٹھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مجسم قرآن ہے، عملاً قرآن ہے، جیتا جاگتا قرآن اگر کسی نے دیکھنا ہے کسی زندگی کے اندر تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور صحابہ کرام کی زندگی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کی زندگی ہے، اور اس زندگی کے اندر جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے، اللہ کی معرفت اور اللہ کا تقوی، اللہ سے محبت اور انسانیت کی بھلائی اور انسانیت کی بہتری، انسانیت کی فلاح، انسانیت کے لیے ایسا جذبہ خیر کا کہ پوری انسانیت کے لیے احسان اور نصح، احسان بھی کرنا ہے اور خیر خواہی بھی کرنی ہے۔ یہ چیز تھی اصل اس دین کی، اس امت کی، لیکن اس چیز سے ہم جو ہے نا وہ غافل، اور اس سے ہم جو ہے نا وہ پہلو تہی کر رہے ہیں اور اس سے کنارہ کش ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ تو خیر بات یہاں سے آئی تھی کہ قرآن مجید کے اندر یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں، اور قرآن کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ان تک پہنچانا کن کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کن کی؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو اس طرح کا علم ہونا چاہیے کہ آپ قرآن کو بھی سمجھیں اور بیمار کو بھی سمجھیں اور بیمار کی بیماری کو بھی سمجھیں، اس کے مرض کو بھی سمجھیں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ قرآن اس لیے اس میں آیات کی تصریف اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، ایک حصہ جو ہے نا قرآن مجید میں اس کا چھوڑ دیا گیا ہے، اس کو ایجاز بالحذف کہتے ہیں، لِتَتَبَيَّنَ سُبُلُ الْهُدَىٰ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِتَسْتَبِينَ یا لِتَتَبَيَّنَ سُبُلُ الْهُدَىٰ وَتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، ہدایت کے راستے بھی واضح ہو جائیں اور سبیل المجرمین بھی واضح ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس لیے تصریف کی ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ میری ان باتوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کا قرآن کا مطالعہ یہ محدود نہیں ہونا چاہیے، آپ کا قرآن کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے، اور آپ کو قرآن اس نقطہ نظر سے پڑھنا چاہیے کہ ہم نے اس معاشرے کے اندر کام کرنا ہے، جس معاشرے کا مرض جو ہے وہ الحاد ہے، مادہ پرستی ہے، داریت ہے، شہوات کا اتباع ہے، صرف اتباع ہی نہیں بلکہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اب صورتحال یہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ ان کا بھی یہ مرض تھا اور آج کا بھی یہی مرض ہے، یہ انسان کا پرانا مرض ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، ایسے ہی ہے نا آیت، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ
وجعل علی بصری غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ. یہ انسان کا مرض ہے. اور دوسری سورۃ الفرقان کی آیت کیسے؟ افانت تکون علیہ وکیل ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. سورہ فرقان والی آیت کیسے؟ افانت تکون علیہ وکیل ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. وہ تو جاسیہ بھی تو ہم نے پڑھ لی. ہاں وہ تو پڑھ لی ہم نے. یہ سورہ فرقان والی ذہن میں نہیں آ رہی تھی. افانت تکون علیہ وکیلا. ہاں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. تو یہ جو ہے نا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ چیز جو ہے نا اس دور کا مرض ہے. یہ اس دور کا مرض ہے. اور قرآن مجید نے جہاں یہ بیان کیا ہے نا اللہ اکبر، کامیابی کا منہج بیان کیا ہے، تو کیا کہا ہے؟ اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى. خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوى، دو لفظی بات ہے. خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى. نہى النفس عن الہوى کے بعد کیا کرنا ہے؟ اتباع الہدیٰ. یہ ہدا ہے، یہ ہے الہدیٰ، اس کی پیروی کرنا. اور نہى النفس عن الہوى. اور خاف مقام ربی، کسی چیز کا نہیں، نہ پولیس کا، نہ سوسائٹی کا، نہ خفیہ اداروں کا، اور نہ خفیہ کیمروں کا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کام نہیں کرتی، یہ کام نہیں کرتی. خاف مقام ربی. مقام ربی کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ کا مقام کیا ہے، جو اتنا قادر ہے کہ میرے دل کی دھڑکنیں اس کے قبضے میں ہیں، میری رگ حیات اس کے قبضے میں، اور اس کے ارادے کی ہر چیز تابع ہے. جو چاہے وہ ایک لمحے میں ہو جاتا ہے، ایک لمحے کے اندر ہو جاتا ہے. اللہ کی کبریائی، اس کا مقام، اس کا جلال و جبروت، اور اس کی قدرت کاملہ، اور اس کی قوت قاہرہ، اس کو انسان جو ہے پہچان کے اس سے ڈر جائے. اور دوسرا کہ میں نے بھی اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور ایسے کھڑے ہونا ہے کوئی سفارشی نہیں، کوئی وکیل نہیں، کوئی مکرنے کی اور کوئی جال سازی اور فریب کاری کی کوئی سبیل نہیں ہوگی. میں نے وہاں کھڑے ہونا ہے. یہ دو چیزیں جو ہیں نا یہ انسان کے اندر اگر اتر جائیں تو انسان بدل جاتا ہے، ایک اور انسان بن جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے. تو دوسرا جو نام ہے قرآن مجید کا، بلکہ تیسرا آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، القرآن، الکتاب اور الذکر. الذکر یہ ایسی چیز ہے کہ اس نے محفوظ کیا ہے انسان کی ہدایت کے سارے ان معارف، حقائق، بصائر کو جو انسان کی ضرورت ہے اور کسی بھی انسان کی ضرورت ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن نے ان سب کو محفوظ کیا ہے، اور اسے ہمیں محفوظ کرنا چاہیے. اور یہ ذکر ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، اور یہ ایسا ذکر ہے کہ اللہ اکبر، جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس انسان کا ذکر اللہ کے ہاں بھی ہوتا ہے. یہ ایسا بھی ذکر ہے، یہ ایسا بھی ذکر ہے. اللہ اکبر. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کلام اللہ ویتدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ایسا ذکر ہے کہ اس خاکی انسان کا اللہ رب العزت کے ہاں ذکر ہوتا ہے. ذکرہم اللہ فی من عندہ. ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض علیک بتلاوت القرآن فإنہ ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض. اس طرح کی حدیث ابو ذر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً کہا تھا
علیک بتلاوت القرآن فإنہ ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض، یہ زمین کے اوپر تیرے لیے روشنی ہے اور تیرا آسمانوں پہ تذکرہ ہے، آسمانوں پر ذکر ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ اس چیز کا بھی ذکر ہے، اور یہ ایسا بھی ذکر ہے کہ انسان کو قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کلا انہ تذکرہ یا انہا تذکرہ، سورۃ المدثر میں، سورۃ عبس میں اللہ رب العزت نے اس کو تذکرہ فرمایا، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین ان هو الا ذکر للعالمین یا ذکرى للعالمین۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو ہے سورہ انعام میں، ذکر للعالمین بھی ہے، ہاں وہ کون سی صورت میں ہے؟ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین وما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول الشیطان الرجیم فإن تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین، ان هو الا ذکر للعالمین، ذکرہ بھی کہا اور ذکر بھی کہا، ذکر للعالمین۔ تو یہ قرآن جو ہے ذکر للعالمین، یاد دہانی ہے، ذکر للعالمین، اور تذکرہ ہے، تذکیر ہے۔ اس کے اندر یہ مفہوم ہے کہ قرآن جو بات کہتا ہے نا، اگر انسان کی فطرت سلیم ہو اور اس کا قلب زندہ ہو اور اس کی عقل راست ہو، تو قرآن جو بات کہتا ہے نا، جو ہی وہ بات انسان کے کانوں سے انسان کے دماغ میں پہنچتی ہے اور انسان کے دماغ کے راستے سے انسان کے دل میں اترتی ہے، تو قرآن کی بات انسان کو ایسے ہی معلوم ہوتی ہے جیسے یہ میرے دل کی بات ہے۔ قرآن یہ وہ بات یاد دلاتا ہے جو انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے، صرف قرآن اس کو تازہ کر دیتا ہے، اس کو یہاں لے آتا ہے، اس کو شعور کے پردے پر لے آتا ہے، دل کے اندر اسے بیدار کر دیتا ہے۔ تو قرآن کوئی ایسی بات نہیں ہے جو باہر سے ٹھونسی جا رہی ہے، قرآن انسان کے اندر کی بات ہے، یہ انسان کے دل کی بات ہے۔ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ قرآن ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو دل کی بات محسوس ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہے، سمجھ کے پڑھا ہے اور پھر اس پر غور کیا ہے، اور واقعتاً انہوں نے کہا کہ قرآن مجید یہ تو ایسی بات ہے جو انسان کا اندر بول بول کے بتا رہا ہے کہ یہی بات حق ہے، یہی بات حق ہے، یہی بات حق ہے۔ تو قرآن ایسا بھی ذکر ہے، یاد دہانی ہے، قرآن یاد دہانی ہے، قرآن تذکیر ہے، اور قرآن مجید تذکرہ ہے اور ذکرہ ہے اور ذکر ہے، یہ بھی قرآن کے ذکر کا ایک مفہوم ہے۔ تو ان مفاہیم کے ساتھ، اور قرآن مجید کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اس کے الفاظ کی پرتیں کھولتے جاؤ اور نئے سے نئی چیزیں نکلتی آتی ہیں، ختم نہیں ہوتی، ایک چیز نہیں ہوتی اس کے اندر۔ یہ انسان کی جستجو اور اس کی تحقیق تلاش اور اس کی کھوج کرید ہے، جتنا چلا جائے جتنا چلا جائے جتنا چلا جائے، نئی سے نئی چیزیں نکلتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا علم عطا فرمائے اور قرآن پر ایمان نصیب فرمائے اور قرآن کی قدر نصیب فرمائے کہ ہم اس کی قدر کرنے والے بن جائیں، اس کو پڑھنے والے اور اس کو سمجھنے والے اور پھر اس پر عمل کرنے والے اور اس کی دعوت دینے والے اور اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک۔